تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑے خوشی کے حق میں ہیں، زندگی جیسی بھی ہے ہم زندگی کے حق میں ہیں۔ ناظرین، آج ہماری مہمان ہیں جو شاعر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ترجمہ نگار بھی ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیں خوشی کے حق میں ہونا بھی سکھاتے ہیں، غم کے حق میں ہونا بھی سکھاتے ہیں، زندگی کے حق میں ہونا بھی سکھاتے ہیں۔ محترمہ یاسمین حمید، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو۔ میڈم، یہ غم کو بھی ماننا، خوشی کو بھی ماننا اور زندگی کو بھی ماننا، آپ لوگوں کی نسل سے یہ جو ایک ٹول ہے ہم تک منتقل ہوتے ہوتے شاید اس میں کچھ کمی آ گئی ہے کہ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، جو نئی نسل ہے وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی ہے، جو شیڈز آف گرے ہیں یہ کہیں جاتے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اپنے اس سے دیکھ رہے ہیں، اپنے نقطہ نظر سے، اور یہ بات ایسی غلط بھی نہیں ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں، ایک نسل اسے اور طرح دیکھتی ہے، بعد میں آنے والی نسل جو ہے اور طرح سے دیکھتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر شاعری کی بات کر رہے ہیں تو جو شاعری مثال کے طور پہ 300 سال پہلے ہوتی تھی، اب وہ ہوتے ہوتے کچھ اس میں تبدیلی آئی کہ نئی حیتیں، یعنی ان کی شکلیں جو ہیں وہ ہو گئیں، فارم بدل آپ کا ڈکشن تبدیل اس لیے ہوتا ہے کہ محاورہ زبان کا وہ وقت کے ساتھ ہر عہد میں اس عہد کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو تبدیل ہو جائے۔ اسی لیے جب ایک کتاب فرض کیجیے لکھی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، تو جو 200 سال پہلے ترجمہ ہوگا ایک ہی چیز کا، جب آپ اس کو مزید 100 سال آگے تو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ محاورہ بدل چکا ہوگا۔ اس کتاب کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر وقفے کے بعد اس کا نیا ترجمہ، نئی اہم بات ہے۔ ہاں، نئی جو محاورہ ہے۔ اب زبان دیکھ لیجیے، اردو زبان کو دیکھیے، کوئی بھی زبان لیں، ہم اردو تو ویسے مطلب اس کی عمر کم ہے دوسری زبانوں کے مقابلے میں، لیکن اسی طرح سے ہے کہ ایک کتاب تھی قصہ چہار درویش، چہار درویش قصہ، تو میرا خیال میں نے اس میں ڈال دیے، یہ امیر خسرو ایک کتاب تھی، اب وہ فارسی میں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ 1750 کے قریب اردو میں شاعری اس وقت ہو رہی تھی، میر تقی میر موجود تھے، مصطفی پیدا ہو گئے تھے، سودا ان سے بھی سینئر ہیں۔ تو جو نثر تھی وہ ابھی اس کی طرف لوگوں کی توجہ، نثر اردو میں وہ جو توجہ تھی وہ فارسی میں نثر لکھی جاتی تھی، خطوط فارسی میں لکھے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس کو، جب انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج ایک جگہ تھی، وہاں پر ان زبان سیکھنے کے لیے انہوں نے نثر کی ان کو چیزیں چاہی تھیں، اردو میں دستیاب نہیں تھی، تو پھر پرانی چیزوں کو جو موجود تھیں، پرانی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا آسان ترجمہ کروایا تھا اس وقت کے ایڈیم میں۔ تو یہ جو میں چہار درویش والی بات آپ کو اب شروع کی ہے، یہ امیر خسرو کی کتاب تھی جس کا اراؤنڈ 750 اس کا اثر نو ایک ترجمہ ہوا تھا، اور پھر جب یہ فورٹ ولیم کالج کا جو زمانہ آیا ہے، اس وقت پھر اس سے وہ جو مشہور زمانہ ہے، میں بھول گئی ہوں شاید نام، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آئے گا تو یہ اس شکل میں اب ہمارے پاس کتاب ہے۔ میڈم، ایک لاہور میں ایک ادارہ، بڑا ویل ریپیوٹیڈ ادارہ جو بزنس پڑھاتا ہے، مینجمنٹ پڑھاتا ہے، لمس، اس میں آپ کو کیسے خیال آیا کہ ایک ہیومینٹیز کا، خاص طور پہ ایک لینگویج کا ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو مجھے تو خیال نہیں آیا، لیکن آپ اس کی فاؤنڈر ہیں۔ ڈائریکٹر ہوں میں، ڈائریکٹر تھی، فاؤنڈر پہلی ڈائریکٹر تھی، اور میں نے 9-10 سال کام کیا وہاں پہ۔ ہم نے اس کو ظاہر ہے بہت بالکل ایک چھوٹے سے بیچ سے شروع کیا تھا، اب وہ وقت ہے اس طرح سے بہت پڑھائے جا رہے ہیں، سبجیکٹس بھی بہت دوسری قسم کی تقریبات بھی ہوتی ہیں، اور بچے شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو ایسا ہیومینٹیز کی آپ بات کریں، جتنی زبانیں ہیں، انگریزی ہے، اردو ہے، ہماری اپنی زبانیں ہیں کہ پنجابی، پشتو، وہ بھی
زبانیں جو ہیں یہ مطلب عجیب بات نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ بزنس بھی پڑھائی جا رہی ہے اور لاء بھی پڑھائے جا رہے ہیں جنہیں یہ تو بہت ایسے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ ہی وقت پہلے یعنی آپ 100 سال کہہ لیں کہ جو زیادہ ذہین طالب علم ہوا کرتے تھے وہ فلسفہ پڑھتے تھے، وہ تاریخ پڑھتے تھے، منطق پڑھتے تھے، اور وہ لٹریچر ادب پڑھتے تھے. وہ دوسری چیزیں نہیں، بزنس وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اب بزنس وغیرہ جو ہیں یہ ایسے علوم ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں فراہم کر سکتے ہیں. اور جو یہ دوسرے علوم ہیں تاریخ اور فلسفہ اور شاعری وغیرہ یہ آپ کی روح کے لیے ضروری ہے. آپ تو خالی ایک بالکل وہ ڈبہ بن جاتے ہیں اگر آپ یہ تو اس لیے ان کا کسی اچھی یونیورسٹی میں ان علوم کا پڑھائے جانا. اور لٹریچر کی کئی شاخیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، پھیلاؤ ہے بے شمار، بہت زیادہ. شاعری بھی اسی ضمن میں، شاعری آلسو لٹریچر. میڈم ادیب معاشرے کا کاس اور نباز بھی ہوتا ہے، اور میرا جس شعبے سے تعلق ہے اس کو اکثر لوگ سوسائٹی کا ڈسٹ بن بھی کہتے ہیں، کیونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں. میں سارے وہ لوگ دیکھتا ہوں جن کے بیہیویئرس بدل گئے ہوئے ہوتے ہیں، اب نارمل ڈکلیئر، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انزائٹی ہے، سائیکوسس ہے. ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں ینگسٹرز میرے پاس بہت آتے ہیں سیلف ہارم کے ساتھ، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے. خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، مینٹل النیسز بڑھ رہی ہیں. تو ایک بطور شاعر اور ادیب اور زمانے کے عکاس اور نباز کے طور پہ، اور پھر آپ ایک بڑی یونیورسٹی سے وابستہ بھی رہیں، اس تناظر میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو یہ ایک سوسائٹی میں ہمیں چیز مل رہی ہے؟ دیکھیے یہ اگر آپ سوسائڈ کی بات کرتے ہیں، پریشان حالی کی بات کرتے ہیں، پریشرز کی بات کرتے ہیں، تو اس کو جو ہمارا خیال ہے ہمارے زمانے کی جو تیز رفتاری ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. جب زندگی میرا خیال ہے بہت سادہ تھی، جب ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور وہ ہمارے لیے کافی تھی. اب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی مینز سے باہر ہے تو پھر اس کا پریشر تو بڑھے گا. یہ نئے جو ابھی دیکھیے ہم ایک شہر ایک ملک ایک خطے میں رہا کرتے تھے. اب ایک خاندان ہے، اس میں فرض کیجیے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان سے ایک نہ ایک باہر ہے. کیوں گیا ہوا ہے وہ باہر؟ چلیے وہاں تعلیم آسان ہے، تعلیم زیادہ آسانی سے اویلیبل ہے تو پڑھ کے واپس آیا جا سکتا ہے. اس طرح کے حالات جو آپ کے ارد گرد ہیں، جہاں آپ رہتے ہو، جو آپ کا معاشرہ ہے، معاشرہ بھی آپ کو بہت زیادہ آپ پہ دباؤ ڈالتا ہے. جو بعض لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے. اور برداشت کرنے کی میرا خیال ہے کوئی اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا جا سکتا. میں بہت عجیب بات کروں گی اب اس وقت، اور یہ بہت یعنی اپنی ذات سے متعلق ہے. اٹس ویری ویری پرائیویٹ. آپ اس کو اگر شیئر کر سکتے ہیں کسی دوست کے ساتھ وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن انسان اپنے پریشرز جو ہے وہ صرف اپنے ساتھ میرا خیال ہے یہ شیئر کر سکتا ہے. اور اس میں چیزیں ہیں، بعض لوگ مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہے کہ آج کل اگر آپ بات کرو تو کچھ چیزیں ہم اس کو اون اپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ وہ نماز پڑھ، آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو معلوم ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نہیں، کیوں؟ آپ کچھ بھی کریں، مذہب کے ساتھ جو ہے اس طرف جانے کی بات کا یہ مطلب ہے کہ ان کو جو کوئی ایک چیز چاہیے، ایک سہارا چاہیے اس لمحے کے گزر جانے کا، اس وقت یہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ چلتے ہیں غلط راستے پہ. غلط رستہ ویسے کوئی غلط نہیں ہوتا میرے خیال میں، رستہ ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ کو ہدایت مل جائے تو آپ وہ تو بہت خطرناک راستہ ہے کسی کے لیے، اس پہ بھی آپ سلامت واپس آ سکتے ہیں. یہ تو، اور پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں آج کی بات جیسے کر رہے ہیں، تو شاعری کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہم نے یہ شاعری یہ چیز بتا دی. تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑے یہ میں نے ایک کیفیت کو اس کو شعر میں بند کیا ہے. میں نے کوئی کسی چیز کا فارمولا نہیں دیا کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے، تھوڑا آپ کو غم کے حق میں ہونا چاہیے،
وہ کوئی پوچھے گا بھی غم کیا ہوتا ہے. غم اٹ سیلف از ریلیٹیو. کوئی کیفیت دنیا کی, زندگی کی, زبان کی, وہ تو ریلیٹیو ہے. ایسے ہی میں جس کو غم کہتی ہوں ہو سکتا ہے اور کوئی اس کو کچھ اور کہتا ہو. سو یہ اتنی سادہ نہیں ہے چیزیں. ان کو آپ سمجھانا جو ہے اپنے کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیں, جتنا کوئی سمجھنا چاہے اس طرح سے بہت واضح طور پہ لکیریں نہیں بنائیں. اس لیے وہ شاید گرے ایریاز میں چلے گئے ہیں. اور بلیک اینڈ وائٹ کا یہ جیسے آپ نے ذکر کیا, بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو طے کرتے ہیں اور ایکسیپٹ آسانی سے کر لیتے ہیں. پھر یہ جو گرے ایریاز ہیں نا, یہ نئی بات نہیں ہے, یہ بھی پرانی بات ہے. کوئی جو ہے وہ آپ مطلب طرح طرح کے لوگ ہیں آپ کے پاس, تو لوگ آتے ہوں گے. بعض لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں چیزوں کو, تو دوسروں کے لیے بھی زندگی جو ہے وہ مشکل کر. ایسے ہی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے زندگی. بہت سے والدین ہیں وہ چاہتے تھوڑی ہیں, تو اپنے بچوں سے تو سب محبت کرتے ہیں, اور لیکن وہ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے اپنے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے, کسی اور کے لیے نہیں دیکھ رہے, اپنے اولاد سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کے جو آپ چاہتے ہو کہ وہ جیسا ان کو دیکھنا چاہتے ہو, آپ مقابلے میں پڑ جاتے ہو. یہ جو آج کل کی زندگی ہے, یہ مطلب یہ مشکل اس لیے ہے یا آسان ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہے, کہ ہر چیز ہم کسی اور کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب میں اپنے فرض کیجیے ایک میرے پاس جگہ ہے, کسی کو میں سوچوں کہ یہ اس کو پسند نہیں آئے گی, تو میں اس کو جو ہے ذرا بدل لوں. آج کل ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے ایمبیشس ہونا اس چیز کے لیے ہے, ہوتے تو ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, اور پھر تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. اور میں کوئی اپنے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں سمجھتی کہ میں یہ کہوں کہ ایسا کریں گی تو ایسا ہوگا, ایسا نہیں کریں گے. زندگی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی اب تک؟ نہیں, ایک صفحے اول کی شاعرہ بھی زندگی کے بارے زندگی کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس گزارتے جائیں. اس لیے نہیں, اس لیے کہ ہمیں رہنا نہیں ہے بہت دیر تک. دا الٹیمیٹ از ڈیتھ. اب جب آپ بہت سی زندگی گزار چکے ہوتے ہو, تو آپ سوچتے ہو کہ آپ نے بہت سی چیزیں ضائع کر دیں. یو آر سو کلوز ٹو ڈیتھ, آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ موت ایک سب سے زیادہ اگر عجیب و غریب چیز ہے, اور جس کے بارے میں آپ کوئی بات صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں, because you haven't seen it. تو اس کی طرف ہمیں جانا ہے سب کو. تو what's the point? ہم لڑ رہے ہیں, ہم جھگڑ رہے ہیں, ہم ہوٹ کر رہے ہیں, ہم جمع کریں, بس آپ کریں چیزیں جمع کریں جتنی کر سکتے ہیں. ڈونٹ سارٹ آف بی ٹو ایمبیشیس, اپنی صحت نہ خراب. یہ سب نصیحتیں, یہ سب فضول ہوتی ہیں ویسے. You say these things, you also write about them, لیکن یہ بس ایسے ہی ہے. شاعر ہونا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, شاعر تو ہوتا ہے, مطلب آپ بنتے نہیں ہیں شاعر, کیا آپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. So you don't have a choice. لیکن شاعروں کی بھی, ہم جب مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں, بہت سے شاعروں نے بھی خودکشی کی, اور ایک اسٹرگل ہوتا ہے شاعر کی زندگی. آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اسٹرگلس تھے, کبھی کوئی ٹراماز بھی آئے, اور آپ نے اس سے کیسے, جیسے آپ نے بتایا کچھ لوگ مذہب کی کوپنگ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں, میرے کلینک میں آتے ہیں بہت سے لوگ ڈرگس کی, الکوہول کی یوز کرتے ہیں, تو آپ کے ٹراماز میں کیا کوپنگ تھی آپ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے, ٹراماز تو تھے اور ہیں. مجھے جو میں نے تلاش کیا کسی چیز کو, ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا تجربہ مختلف ہوتا ہے, یونیک ہوتا ہے اس کے اپنے لیے. اور میرا خیال ہے جس کو ہم ٹراما سمجھتے ہیں, اس کے لیے کوئی ہم اسٹریٹجی نہیں جس کے ساتھ جو گزر رہا ہوتا ہے عذاب سے, وہ کوئی پلان, کوئی منصوبہ, کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتا. وہ بہت اس کے قسمت اگر اچھی ہے تو وہ اس میں سے گزر جائے گا, ورنہ وہ پکڑ لیا جائے گا اس دلدل میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیٹیشن اور جو نماز ہے, یہ
یہ بہت زیادہ مجھے تو میرے اپنے لیے میں کہہ رہی ہوں. اب جو لوگوں کا جو جی چاہتا ہے کہیں ایک یک سو ہو کر آپ ایک طرف ہو جائیں. جو بڑے بڑے ٹراماز ہوتے ہیں خدا نہ کرے کہ وہ کسی کی زندگی میں آئے, وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور دیکھیے یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہے وہ میرا خیال ہے وہ منسوب کیا گیا ہے حضرت جعفر صادق سے, لیکن میں اتنی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کا میں نے سنا کسی کو یہ بات کرتے ہوئے, بس اس وہیں تک ہے. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک آپ انسرٹن رہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ پریشان رہتے ہیں. جب رضا الہی ظاہر ہو جاتی ہے یا چلیے آپ کو بہت تکلیف ہے میرے رضا الہی سے کہنے کا, تو آپ کہیں کہ جب بھی جو اصل میں جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ جب سامنے آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ ایک بچہ کسی کا بیمار ہے خدا نخواستہ, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے, جب وہ رضا الہی ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے. there is nothing else going to happen. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے, میرے لیے مشکل ہے. میں لوگوں سے ادھر سے ادھر سے پڑھا, کسی کتاب سے یہ سب باتیں ہم سن لیتے ہیں, کچھ یاد رہ جاتی, کچھ بھول جاتی ہیں. اور یہ باتیں جو میں فضول باتیں کر رہی ہوں, اس میں آپ اٹھا کے کوئی بات جو ہے اسے پڑھ کر یا اسے جان کر آپ اپنے حالات نہیں بدل سکتے. آپ کو ایک تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو. اچھا لگا پھر آپ کو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ ملتی ہے, پھر وہ ڈراما آپ کی شخصیت کو شاید نکھارتا بھی ہے جب آپ اس سے نکل آتے. ڈراما دیکھیے, جو میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے شاعری ہے, جیسے فارمز آف آرٹ ہیں, شاعری بالکل جو آدمی بیٹھ کے 5 وقت کے 3 وقت کا کھانا کو مرغ مسلم کھا کے سو جاتا ہے, شاعری کیسے کرے گا؟ You have to live through something traumatic. to be able to write some kind of poetry. تو بس اسی طرح ہے. پیسے کا خوشی سے تعلق ہے؟ پیسے کا تو خوشی سے کوئی تعلق نہیں. پیسے کا آپ کے آرام سے تعلق ہے. یقیناً اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بہت سی چیزیں وقت پر ہو جاتی ہیں جو ضروری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے. فرض کیجیے آپ کی اولاد ہے, ان کو آپ نے پڑھانا ہے, آپ کے فیملی ہے, ان کو آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے, جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں, آپ خود ہیں, آپ کو 3 وقت کا کھانا چاہیے, آپ کو بچوں کی تعلیم, اس کا انتظام. اب یہ بہت سی چیزیں ہیں. تو پیسہ جو ہے وہ, لیکن خوشی سے اس کا کوئی تعلق, خوشی سے کوئی چیزوں کا تعلق خوشی سے نہیں ہوتا. خوشی جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کمپلین کرتے ہو, رو کرتے رہتے ہو, اپنے ارد گرد دیکھو تو خاموش ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں سے آپ کس چیز کے لیے, آپ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا. انسان اسی طرح کا ہے میرا خیال ہے. چلیے آپ کوئی غزل سناتے ہیں, فرق اور طرح کی ہے. کہاں گھومتی چلی جا رہی ہے یہ رہ گزر, کہاں گھومتی چلی جا رہی ہے یہ رہ گزر, ابھی رات ہے, ابھی صبح ہے, ابھی دوپہر. واہ. اور ابھی نقش کوئی بنا ہی تھا میری آنکھ میں, ابھی نقش کوئی بنا ہی تھا میری آنکھ میں, کہ الجھ گیا میرے خواب سے میرا خواب گھر. واہ واہ, الجھ گیا میرے خواب سے میرا خواب گھر. اور 2-3 شعر سناؤں گی, پھر دوسری چیز پہ جاؤں گی کہ کوئی حرف ہے جو کسی کتاب میں بھی نہیں, کوئی حرف ہے جو کسی کتاب میں بھی نہیں, کوئی عہد ہے جو لکھا گیا ہے ہواؤں پر, اور کسی آنے والے مقام پر ہیں وہ ساعتیں, کسی آنے والے مقام پر ہیں وہ ساعتیں, جنہیں یاد رکھے گی زندگی بھی گزار کر. واہ. اور انہی جنگلوں سے اڑان کا مجھے زام تھا, واہ.
انہی جنگلوں پہ بکھر گئے میرے بالوں پر. واہ واہ واہ, انہی جنگلوں پہ بکھر گئے. انہی جنگلوں سے اڑان کا مجھے الزام تھا, انہی جنگلوں پہ بکھر گئے میرے بالوں پر. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے. تو دیکھیے آپ کا وقت میں ضائع کر رہی ہوں اس طرح سے. رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف, واہ. رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف, ختم ہوتی ہوئی خوشی کی طرف. واہ, ختم ہوتی. اور آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ, آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ, اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف. واہ واہ. اور ہم اگر بات کرنے لگ جائیں, ہم اگر بات کرنے لگ جائیں, بات جائے گی برہمی کی طرف. کی طرف. واہ, برہم. اور ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے, ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے, ایک جاتا ہے زندگی کی طرف. واہ واہ واہ. اور اٹھ رہا ہے غبار سا شاید, اٹھ رہا ہے غبار سا شاید, کسی دیوار دائمی کی طرف. پوچھتے کیا ہیں اپنے آپ سے ہم, دیکھتے کیا ہیں ہم کسی کی طرف. واہ. اور ایک وقفہ ہے درد کا, اور پھر ایک وقفہ ہے درد کا, اور پھر ہم بھی ہو جائیں گے اسی کی طرف. واہ واہ واہ. چلے میڈم تھوڑی سی آگے. ایک فوجی کی بیٹی ہونا کیسا تھا؟ آپ کی امی پاک فوج کی پہلی بریگیڈیئر تھی, ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل بالکل. اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں, کیسی رہی کنٹونمنٹس کی زندگی, اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے گرو کیا. جی بالکل بالکل. اس کا تو جواب میں اتنی دفعہ دے چکی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے. میرے خیال ہے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس. اب جتنا آرمی کی زندگی ہے جو ہم اس سے مطلب دوسری طرف آج کل لوگ تو اس طرف جا رہے ہیں اس طرف, ہمارے لیے تو میرے والد بھی فوج میں تھے, میری والدہ بھی فوج میں تھی, اور وہ انہوں نے والدہ نے 37 ایئرز گائنیکالوجسٹ تھیں, ڈاکٹر تھیں, لیکن ظاہر ہے تو ہمارا گھر جو ہے اس میں ڈسپلن بہت تھا. بہت سی چیزیں میں نے اپنے والدہ کے طرز زندگی سے سیکھی ہیں. وہ بہت یعنی ہم کبھی کہیں دیر سے نہیں پہنچے. اچھا. اور شادی پہ بھی ہم وقت پہ پہنچتے تھے. تو وہ ان کا اس طرح سے سب تھا. سخت تھی, ڈکٹیٹر ٹائپ تھی؟ ڈکٹیٹر نہیں تھی, لیکن بہت ڈسپلنڈ تھی خود, اور چاہتی تھی کہ لوگ, صفائی پسند بہت زیادہ تھی, اور بہت جو ہم اچھے اثرات تھے ان کی شخصیت کے ہم پہ وہ اس طرح سے بھی تھے. اور پھر بہت اسٹریٹ فارورڈ خاتون تھی. میں نے بہت ہی کم لوگ دیکھے ہیں, شاید دیکھے ہی نہیں ان کی طرح. اچھا. یعنی جتنی مشکل ان کی زندگی تھی, جس طرح انہوں نے گزاری ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو کبھی کمپلین کرتے ہوئے یا یہ کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی مشقت ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی بات ہے. نیور. جب ان کا کیس جی ایچ کیو گیا کہ جنرل بننا ہے لیکن پالیسی نہیں تھی, اس وقت بھی ڈسہارٹ نہیں ہوئی؟ ہوں گی ضرور, بالکل, لیکن وہ چھوڑنے میں چاہتی تھی کسی بات. اچھا. بالکل چھوڑنے میں چاہتی تھی. اچھا. اور ظاہر ہے ان کو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیونکہ سب سے پہلی وہ خاتون تھیں جو لیفٹیننٹ کرنل ہوئیں, سب سے پہلی وہ تھیں, پھر فل وہ, اس کے بعد بریگیڈیئر وہ ہوئیں, اور ستارہ امتیاز بھی سب سے پہلی آرمی کی خاتون ہوئی. تو ان کو ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے نہیں ہونے دیا تھا. تو ان کے بہت سارے گناہوں میں اس ایک گناہوں کو بھی شامل, لیکن بہت یہ ان کے لیے تھا. شی واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ obviously. بہت ان کا یہ. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کام کرتی رہیں؟ وہاں بہت سال کام کیا, 15 برس انہوں نے کام کیا. اچھا. اور ایک تو ڈاکٹر, پھر گائنیکالوجسٹ, پھر فوجی, ان کی زندگی میں جب آپ شاعری کی طرف آئیں تو انکریجمنٹ تھی یا ان کو شاعری سمجھ آتی تھی؟ نہیں, سمجھ ان کو آتی تھی. یہ جو ہمارے جو بزرگ تھے, یہ لوگ جس طرح کے سسٹم میں ان کی تعلیم,
وہ آج پیکج تھا. ایسا نہیں تھا جیسا اب کچھ اور ہیں چیزیں جو کچھ بہتر ہیں کچھ نہیں ہیں. اور شاعری میں ایز اے اسٹوڈنٹ بہت اچھی تھی جب میں اسکول میں بھی پڑھتی تھی اور کالج میں بھی تھا. بعض بچے پڑھتے زیادہ ہیں پھر ٹاپ واپ بھی کرتے ہیں پھر ان کو اسپوائل بھی کر دیا جائے. مطلب یہ امی خوش ہوتی تھیں ایک طرح سے. مجھے لگتا تھا کہ میں ان کی خواہش پورا کر رہی ہوں. اور باقی ہے کہ مجھے گھر کی طرف سے اس وقت میرے 2 بچے تھے جب میں نے شعر کہنا شروع کیا. عام یہ نہیں تھا. میں بہت دفعہ بہت انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں کہ اکثر کیا ہم آلموسٹ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 برس شعر کہا بھی ہوتا ہے. ہم نے اتنے برس میں ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ایکسپوجر ان کا زیادہ ہوتا ہے. گھر میں کوئی شاعر ہوتا ہے یا والد ہے یا والدہ ہے جو بھی ان لوگوں کے فرض کیجیے ماحول ملتا ہے. بہت سے ہماری خواتین ہیں وہاں مرد ہیں جو اس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی. تو میرے گھر میں ہمارے گھر میں ڈسپلن تھا. پڑھنے کا بہت زیادہ پڑھنے پہ توجہ تھی اور یہ کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ کہ ہم یہ نہ. اور لیکن ادیب شاعروں سے میری کوئی ملاقات ہم لوگ کنٹونمنٹس میں رہتے ہوں گے. کنٹونمنٹ میں رہنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ویسے جیسے گھر میں نہیں تھا نا تو ماحول وہ نہیں تھا. ماحول نہیں تھا. یہ کہ اور کوئی یہ کہ ان کے گھر میں لکھے گا یہ بھی نہیں معلوم تھا. کہ بچے تھے میرے 2 ہم لوگ باہر چلے گئے تھے پاکستان سے. وہاں پہ مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے سب چیز. وہاں کسی وقت لکھنا شروع کر دیا تھا پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا. اس کے بعد میں نے پھر بہت میری ٹریننگ بھی نہیں تھی نہ زبان میں تھی. شاعری جو ہے یہ ایک صلاحیت بھی ہے یہ ایک فن بھی ہے یہ کرافٹ بھی ہے اور کرافٹ سیکھا جاتا ہے. اب یہ کہ آپ کہیں کہ ہم نے یہ مضمون لکھنا ہے یہ موضوع لکھنا ہے اور یہ موضوع جو ہے یہ ہم پہ نازل ہوگا. اس کو آمد کہتے ہیں لوگ کہ آپ پہ تو آمد ہوتی ہے تو پھر لکھ دینا. آمد جو ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی ہے. اب جب آمد ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو آمد کا بھی کوئی فائدہ. زہرا آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ وہ تو پہلی شاعرہ تھی جو مشاعروں میں بھی گئیں اور کہ کبھی مرد شعراء کی طرف سے ان کو اتنی ریزنٹمنٹ نہیں آئی جتنی خواتین شعراء کی طرف سے. تو یہ مجھے بتائیں جیسے ڈاکٹرز بھی ہم دیکھتے ہیں آپ پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے اور یہ چیزیں خواتین شاعروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ کنٹمپریریز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر دی نمبر 1 کون ہے جیسے ایکٹریسز میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی دور ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں خواتین سے زیادہ یہ چیز مردوں میں ہوتی ہے. جو اب ایسا شاعر ہیں وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. وہ تو سب سے بالکل یہ چیز آپ دیکھیں گے. لیکن اس طرح خواتین میں بھی یہ سب چلتا ہے. ایسا مرد بھی بہت باتیں کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں حسد وسد جیسے آپ کو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے اس سے آگے ہے وہ بات ہے. میرا خیال ہے یہ سب جگہ ہوتا ہے لیکن اس کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو لے کے بیٹھیں گے تو ہر جگہ ہوتا ہے. صرف شاعری میں نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں چلے جائیں جہاں ایک پروفیشن کے لوگ ہیں ایک دوسرے سے ہاں بالکل مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جو زیادہ بہتر ہوتا ہے ہیومن نیچر ہے. اس کو آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا. بعضوں میں کم ہوتی ہے یہ بعضوں میں زیادہ ہوتی ہے. مجھ میں شکر ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ اپنے کنٹمپریریز کے اچھے شعر کو بھی اپریشیٹ کرتی ہیں. سب کو کرنا چاہیے اور بھی لوگ کرتے ہیں. پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی. تو یہ جو ایک شاعر کا حساس پن ہوتا ہے اور خاص طور پہ جس طرح کا ابھی زمانہ چل رہا ہے کسی بھی حساس انسان کے لیے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو ابزارب کرنا اور پھر اس کے ساتھ سروائیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور ایک بطور شاعر جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس ملک سے بھی بھاگ جانا چاہیے اور یہ سارے کام سروائیولی مشکل. دیکھیے میں ملک سے تو نہیں بھاگنا چاہتی بالکل کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. آرٹسٹ اپنی مٹی پہ ہی رہ کر لکھ سکتا ہے یا کریٹ کر سکتا ہے. تخلیقی کام کسی اور کے ہاں جا کے نہیں آتا. اچھا یہ آپ کو میں ٹوکوں گا یہاں پہ سوری. میں بھی باہر گیا سائیکائٹری کی ٹریننگ پہ اور میرا بھی یہ خیال تھا
کہ سائیکائٹری ہیومن بیہیویئر کی بات ہے تو یہاں کے لوگوں کا جو ایک نارمل بیہیویئر ہے وہی ہمارے لوگوں سے ڈفرینٹ ہے, اور میں بہت اچھی سائیکائٹری شاید پریکٹس نہیں کر سکتا. اور مجھے تب قرۃ العین حیدر کی وہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو سب سے کہتی تھی میرے جانے کا کوئی ریزن نہیں ہے, میرا ملک تھا, میری مٹی تھی, میں واپس آ گئی. تو یہ واقعی ایک ہے کہ آپ نے تو وہی لفظ اوپر سے آمد ہونی ہے, ادھر سے کرافٹ ہونا ہے, تو آپ یہاں بیٹھی ہیں, کینیڈا بیٹھی ہیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں چلے جائیں کہیں, میں بھی 12-13 سال باہر رہی ہوں. بعض لوگ شاید وہاں خوش رہتے ہوں, وہاں دوسری طرح کی بات ہے, آسائشیں وغیرہ, مٹیریل, وہ جو پیسے اور وہ بس وہی ہے نا. تو جو آرٹسٹ ہے اس کی تو روح جو ہے وہ بہت اس میں پیاس ہوتی ہے, اور اس کو مطلب اس میں بہت اسے ضرورت ہوتی ہے نرشمنٹ کی. ایک فکشن وہ نرشمنٹ جو ہے وہ اپنے مٹی کے علاوہ آپ کو نہیں ملتا. مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ جب میں باہر جاتی ہوں, میرے 2 بچے باہر ہیں, ایک یہاں پہ ہے, ان کے پاس جب میں جاتی ہوں کچھ عرصہ رہنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے میں واپس آؤں. بہت مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جگہ بہت اکیلی ہے, یہاں بہت یعنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ آپ کے بچے بھی موجود ہیں. ہاں, جب کچھ عرصہ وقت گزر جاتا ہے, آپ پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ لکھنے کے لیے میرا خیال ہے تخلیقی کام خاص طور پہ کرنے کے لیے نا, وہ آپ کو اپنی زمین, اپنی مٹی, اپنے لوگ, جیسے اچھے برا جو کچھ ہے یہاں پہ وہی چاہیے ہوتا ہے. اب آخری 2 سوال آپ سے, آپ کا بہت میں نے وقت لیا. ایک سوال کل میں نے زہرا آپا سے بھی کیا, اور آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ابھی پہلے ذکر بھی کیا نماز کا, میڈیٹیشن کا. بہت سارے شاعر اور ادیب جب 60+ ہوتے ہیں تو وہ بہت اسپریچول بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کی شاعری میں بھی وہ رنگ آ جاتا ہے. ایسا ہے؟ نہیں, کون شاعر, مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی بات. نماز کیا آپ نے کہا کہ وہ ریلیجیس ہو جاتے ہیں, ریلیجیس یا اسپریچولیٹی ان کی شاعری میں بھی اور شخصیت میں بھی آ جاتی ہے جو 60 سے پہلے 50 سے پہلے نہیں ہوتی. اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسپریچولیٹی آ نہیں سکتی جو پہلے نہیں تھی, وہ تو آپ کے ساتھ ہے. اگر فرض کیجیے آپ کا تعلق ہے کسی ایسی دنیا سے جسے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا, یا اسپریچول کانٹیکٹ جو ہے وہ اس میں تیسرا آدمی نہیں ہوتا, آپ آلموسٹ اکیلے ہوتے ہو, یہ کوئی اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل بھی, جہاں تک میرا خیال ہے. اور نہیں یہ اس بات صحیح ہے کہ آپ 60 سال کے بعد جو نماز پڑھنے لگتے ہیں, ریلیجس ہو جائے, جو ریلیجس ہیں یا اسپریچول ہیں, یہ تو ہر ایک کا تجربہ, ہر ایک جو تخلیقار ہے وہ کس طرح سے اور کس وقت ریاکٹ کرتا ہے, اور کس چیز سے کہ یعنی ساتھ وہ مانوس ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل اٹس ناٹ ڈیفائنڈ, اٹس ناٹ پلانڈ, وہ اس کی زندگی اس کے لیے کرتی ہے. بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا آپ نے, اور پھر یہ بھی بات صحیح ہے کہ بعض لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے حساس کہہ لیجیے یا کچھ بھی, جو اس طرف آ جاتے ہیں, اور یہ اس کا عمر اس کا سلسلہ نہیں ہے. بہت کم عمری میں بعض لوگ ہو کرتے ہیں سب کچھ, بعض لوگ کبھی بھی پوری زندگی گزر جاتی ہے سن. آتا ہوں میں اب آخری سوال کی طرف. آپ نے 2017 میں شاید یا 18 میں فیض فیسٹیول میں ہوسٹ کیا جاوید صاحب. فیض فیسٹیول میں ایک, ہاں میں نے کیا, اور میں ادھر بیٹھا ہوا تھا آڈینس میں. تو ایک بات جاوید صاحب کی آپ کو بہت اچھی نہیں لگی, لیکن آپ نے اس کو مہمان کہہ کے کہ انہوں نے نثری نظم کو تھوڑا سا, جو ہم شاعری کی حیت پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے اس کو بڑا بلیک اینڈ وائٹ کر دیا کہ جس طرح دن رات نہیں ہو سکتا, کالا سفید نہیں ہو سکتا, نثری نظم نہیں ہو سکتی. اور آپ نے خیر ادھر تو بخوبی نپٹایا کہ آپ مہمان ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ میں آپ سے بھی, آپ نے بھی نثری نظم میں اب اس کو اظہار کا ذریعہ بنایا, تو کیوں نثر ایک شاعر کے لیے جو شاعری کی زمین کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں, کہ اس کو نثر سے بھی کچھ چیز مستعار لے کے ان کو کوئی کرنا پڑتا ہے, اور یہ واقعی کوئی انفیریئر صنف ہے
کیا کہیں؟ یہ آپ کا سوال تو ریلیونٹ ہے بہت، لیکن اس کا جواب لمبا ہے. بالکل آپ نے. تو ہاں یہ دیکھیے، یہ جو جس کی بات ہم کریں ہم نثری نظم کہتے ہیں، یہ حیتیں ہیں، یعنی فارمز ہیں. ایسے. اور میں اس کو جب دیکھتی ہوں یوں دیکھتی ہوں کہ اردو شاعری میں آپ 300-350 سال پیچھے چلے جائیں میر سودا کے زمانے میں، تو اردو شاعری میں جو سب سے مقبول اور سب سے پسندیدہ صنف، میں غزل کو صنف مانتی ہوں، اس لیے کہ غزل اور نظم کے، اب یہ اس کو چھوڑ دیجئے، نظم کے اور بھی معنی ہوتے ہیں. تو جس وقت یہ لوگ لکھنا اردو میں، اردو کی طرف آ رہے تھے اور بہت زیادہ بلکہ انکریج کیا گیا ہسٹوریکلی یہ چیزیں ہیں، شاعروں کو، نئے شاعروں کو، اس وقت کہ آپ کے یہ زبان آپ کی ہے، آپ اس میں لکھیں. اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو شروع میں یہی، یعنی غزل جو ہے اس کا آپ وہ مطلب قافیہ ردیف اور ایک خاص اسٹرکچر ہے نا، وہ اس سے آپ ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. اور کرافٹ جس کا اچھا ہے، اس بہت اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور مشق کرتے ہیں. آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے الفاظ کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وزن میں کیسے رہنا. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کل اگر کوئی لکھ رہا ہے یا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، تلفظ کیا ہے اور کس طرح سے، اور ٹریننگ کیا ہے. آپ بہت مطالعے کے بعد جو یہ سب چیز حاصل کرتے ہو. نظم جو ہے یہ اس وقت آئی ہماری، دیکھیے قصیدہ بھی نظم ہے. قصیدہ جو نظم ہے وہ حیت کے اس میں اعتبار، قصیدہ جو عرب سے آیا ہے اس کا ایک خاص اسٹرکچر تھا، وہ غزل کی طرح سے، لیکن وہ ایک کوئی موضوع ہوا کرتا تھا. جب قصیدہ آیا ہے ادھر سب کانٹیننٹ ہے ہمارے یہاں پہ، تو اس کو یہ اس حیت میں سے اسی میں رہ کر یا اس کے علاوہ بھی، یہاں پہ قصیدہ کہتے ہیں تعریف کو کسی کی، اور اس کا جو پھر اس کے برعکس جو دوسری چیز ہے اس کے اپوزٹ، وہ حجو ہے. حجو اور قصیدہ لکھا گیا، یہ بھی نظموں کے فارم تھے. نظم ہوتی ہے جو ایک موضوع پہ لکھی جاتی ہے. غزل وہ ہوتی ہے جس میں آپ 5 شعر لکھیں، 7 لکھیں، 8 لکھیں، اب تو اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن ہر شعر کو آپ الگ سے کوٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے الگ معنی ہوتے ہیں. وہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے اسٹرکچر میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، اس وقت تو پابندی کا زمانہ تھا. نظمیں جیسے نذیر اکبر آبادی نے جو لکھی ہیں، اس وقت ان کو کسی نے توجہ نہیں کی، بالکل نہیں کی، کیونکہ وہ بڑی دلچسپ نظمیں ہیں. کبھی ان کو آپ نے شاید پڑھا ہوگا. وہ غزل بھی بہت اچھی لکھتے تھے. آگرہ چلے گئے تھے، وہ وہیں کے تھے. اور جو انہوں نے اس وقت نظم لکھی، اس کے بعد 150 سال تک کسی نے نہیں لکھی. اور پھر 20ویں صدی میں ہمیں وہ نظم، ہاں بالکل، وہ پابند نظمیں جو ہے، اس وقت پابند شاعری کا زمانہ تھا. اور غزل لوگ لکھتے رہے. غزل جو ہے وہ پابند ہے بحروں سے. غزل کی جیسے اگر اردو میں 11 یا 12 بحریں ہیں، اور اس کے علاوہ سب ویریشنس ہیں جن کو آپ ضعفات کہتے ہیں، اور مختلف ویریشنس کے ساتھ بے شمار ویریشنز ہیں. رباعی جیسے ہے، دیکھیے 4 مصروں کی 4 الگ الگ تو یہ کافی پیچیدہ ہے یہ سب چیز. یہ سیکھنا اس کا اور پریکٹس کرنا اتنا، یہ ایسا نہیں کہ آپ اٹھیں اور یہ کام شروع کر دیں. تو جب ہم آتے ہیں نا 20ویں صدی میں، اب حالات بدلتے ہیں. یہ جو سارا جو ہسٹری ہے ادب کی اور جو پروگریشن ہے، یہ ساری کی ساری میرا خیال ہے باقی دنیا میں بھی یہ سیاسی حالات سے جڑی ہوتی ہے. وہ کس طرح متاثر کرتے ہیں ان چیزوں کو. یہ باہر سے نظم آئی ہمارے پاس، جس طرح کی نظم لکھی انہوں نے محمد حسین آزاد نے، ان کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے لکھتے ہیں، تو ایک مشاعرہ کرایا جائے جس میں آپ مصرع طرح کے بجائے غزل کے لیے دیا جاتا تھا. موجود ہیں جیسے بہار، موسم بہار ہے، اس پہ اب جتنے اگر 10 20 30 شاعر ہیں وہ اس موضوع پہ لکھ کے آئے. وہ بہت لکھا انہوں نے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. دس واز 1874 کا زمانہ، یہ مشہور ہے بات. اچھا، پھر اس کے بعد اب یہ جو باہر کے لوگ یہاں آئے تھے اور یہاں پر
مطلب ان کے وہ حاکم تھے، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے. وہ ہر چیز جو ہے اس کو پولیوٹ کر کے دے وانٹیڈ ٹو رول. ہماری جو یہاں ہاں یہ ہوتا ہے، جو جاتا ہے کہیں آپ اجازت دیتے ہیں ان کو، آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ چیزیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، ہر چیز کو تو پھر دوسرا آ جاتا ہے وہ آپ کو، اور جو فاتح ہوتا ہے وہ پھر تنگ کرتا ہے، وہ آپ کو ویسا نہیں رہنے دیتا. سو وہ لٹریچر پہ بھی ان لوگوں نے کہ آپ کے ہاں جو اس طرح کے، ہمارے ہاں جو موضوع تھے غزل میں وہ بڑے محدود تھے، ایک لحاظ سے موضوع تھے، اس میں مضامین تھے، لیکن جو اس پہ پھر مزید اس کی چیزیں شاخیں تھیں. لیکن اب جو نئی غزل آ رہی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے، پہلے تو توقع کی جاتی تھی نا کہ بھئی یہ لکھیں گے اور یہ نہیں لکھیں گے. اچھا میں آپ کو دوسری طرف میں جا رہی تھی کہ یہ پابند نظم جو ہے لکھی جاتی تھی، پھر ترجمہ کروایا گیا شروع، اور اس میں بھی جو انگریزی کی پابند نظمیں تھیں ان کو پابند ہی تھی نا اس وقت تک، وہ بھی ان کے ہاں بھی ارلی 20th سینچری میں یہ آئی ہے، یہ جو اپنا ایلیٹ کے ساتھ آئی ہے یہ چیز. تو نظم کا ترجمہ بھی ہونے لگا، وہ بھی پابند، اس میں نظم طباطبائی نے گرے کی ایک نظم ہے، اس کا بہت ہی اچھا، بخیر ویسا ترجمہ شاید ہی کہیں آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا. پھر 20ویں صدی جب شروع ہوتی ہے تو یہ کچھ چند ایک شاعر ہیں. سب سے پہلے تو یہ تصدق حسین خالد ہیں. ظاہر ہے ہم تو اس طرح بتا رہے ہیں نا جیسے ایک چیز ہے، اس طرح تھوڑی ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، سائڈ سے بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. یہ لوگ باہر سے، ویسٹ سے جو لٹریچر تھا وہاں پہ بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں. یہ اس کو یہ نظم لے کر آئے جس کے مصرے جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، ان کے مصرے ایک میں ایک رکن ہوگا، دوسرے مصرے میں 2 ہے، تیسرے میں پھر 1 ہوگا، پھر 6 ہوں گے، پھر 8 ہو گئے، پھر 7 ہوں گے. تو آپ لیکن بحر جو ہے وہ اس پہ قائم رہتی ہے، اور اگر اس میں بھی آپ بحر سے گرتے ہیں، یہ ہمارے لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے، میرا خیال ہے اب تو سب کو معلوم ہوگا، لیکن آزاد نظم جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اٹس اے مس نومر. یہ آزاد نہیں ہوتی، یہ پابند ہی ہے، مگر پابند نہیں، نیم آزاد نہیں ہے، بحر میں لکھی جاتی ہے. کوئی جس کو آپ آزاد نظم یہ کہتے ہیں، نثری نظم بحر میں نہیں لکھی. ایک واحد صنف، واحد جو ہے شکل شاعری کی جس کو بحر میں نہیں لکھا جاتا، لیکن وہ بھی بحر، اس کی ایک اور چیز ہے، وہ ایسے اس پہ اب تو کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ نثری نظم میں بہت ذیشان ساحل جیسے شاعر بھی آئے ہیں. بہت سی شاعری حیت کی وجہ سے مؤثر اور غیر مؤثر نہیں ہوتی، کانٹینٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہوگی، لیکن اسلوب کی وجہ سے کہ جو لکھنے والا ہے وہ کس طرح لکھتا ہے، اس کو کتنا زیادہ وہ پہنچ سکتا ہے اپنے قاری تک. وہ آپ کسی مشین کے ذریعے نہیں، اس کو ایک نثری نظم بہت مؤثر ہو سکتی ہے اور ایک پابند نظم بہت خراب ہو سکتی ہے. غزل بھی خراب ہو سکتی ہے کہ یہ غزل ہے اور یہ نثری نظمیں آپ ہیں، اس لیے نثری نظم جو ہے کمتر ہے اور یہ غزل. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. جس چیز میں شاعری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھرپور ہے وہ اچھی ہوگی، خواہ وہ نثری نظم ہو، خواہ وہ دو نثری نظم. یہ آزاد نظم کو پھر راشد ملے نا. راشد نے جب پہلی کتاب آئی ہے جس کا نام ہے ماورا، اس ایک ساتھ آگے پیچھے ہی فیض کی اور ان کی کتابیں آئی تھیں. اس میں انہوں نے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو راشد نے پہلے غزل بھی لکھی، نکال دی، اس میں اپنے کتاب میں نہیں شامل کی. اور تصدق حسین خالد پہلے آدمی تھے جنہوں نے مشاعرے میں یہ آزاد نظم پڑھی تھی. اور راشد کا کلیم ہے کہ ان کی آزاد نظم سب سے پہلے چھپی تھی غالباً راوی میں. اور ان کا میرا خیال ہے جو انہوں نے لکھا، جو نثری نظم کو دیا، اس نے آزاد نظم کو بہت شروع میں بالکل اس کے آتے ہی اس کو اسٹرینتھ دی، اور اس کو مقبول تو نہیں اس وقت تھی یہ، لیکن اوتھینٹک جو ہے وہ اس کی طرح سے آپ ہوئی سمجھی گئی. اور لوگوں نے پھر لکھنا شروع کیا، اور 20ویں صدی میں زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ
آزاد نظم ہے. پابند بھی لکھتے ہیں, معرہ بھی لکھتے ہیں لوگ, لیکن آزاد. لیکن پھر آتی ہے نثری نظم. ہاں, کیونکہ اس میں جو آپ نے بات کی نا پوئٹک کانٹینٹ ہونا چاہیے, تو جاوید صاحب سمیت اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں پوئٹک کانٹینٹ نہیں ہے. نہیں, نثر دیکھیں, نثری نظم میں اور نثر میں فرق ہے. جو نثر ہے وہ آپ کو نثر پوری بات بتاتی ہے. نثر کی خوبی یہ ہے کہ وہ وضاحت سے کھل کے آپ کی پوری بات جو کر رہے ہیں. نظم کی خوبی یہ ہے, اور نثری نظم کی بھی, کہ وہ بات کو وہ آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے نہیں دے رہے, اس میں وقفے ہوتے ہیں. جو نثری نظم ہے, اچھی نثری نظم جس بھی موضوع پہ ہو, اس میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, وہ لینئر کنٹینیوٹی اس طرح سے آف میننگ نہیں ہوتی ہے. وہ ٹکڑوں میں لائنز ہوتی ہیں, اور جو فلرز ہوتے ہیں بیچ میں آپ کو معنی جو ہے وہ پڑھنے والا اس کے خود ڈالتا ہے. اب یہ 2-4 نظمیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم اس کو, اگر آپ کو نثری نظم سنائیں گے نا میڈم؟ میں نثری نظم آپ کو ضرور سناؤں گی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے نثری نظم لکھی ہے, لیکن دوسری نظم میں نے زیادہ لکھی ہے. مجھے نثری نظم لکھنے میں اور دوسری نظم لکھنے میں مجھے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میں جیسے یہ کوئی کمتر چیز لکھ رہی ہوں. اٹس ہاؤ یو رائٹ, ہاؤ یو اپروچ, اسلوب اور کانٹینٹ. بالکل بالکل. تو اب نثری نظم ہمارے ہاں ابھی کسی نے کچھ دن چند روز پہلے پتہ نہیں کیا کہا تھا, کوئی ایسی عجیب و غریب بات, کہ نثری نظم کو کوئی ابھی بڑا شاعر ملا نہیں. میرا نہیں خیال ایسا ہے. نثری نظم بہت اچھی لکھی نثری نجم بھٹی نے, نثری نظم بہت اچھی لکھی نثری ذیشان ساحل نے, نثری نظم اچھی لکھی ہے, بلکہ میں نے تو اس کا ترجمہ بھی بہت کیا ہے. تنویر انجم نے, عذرا عباس نے, اور لوگ لکھ رہے ہیں. اور لیکن اس کو بھی آپ مطلب ایک اس کی ٹیکنیک ہے, اس کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 4 لفظ اکٹھے کیے. وہ تو بڑا وہی بات ہے. اس طرح کی نثری نظم بھی لوگ لکھتے ہیں. اگر وہ آپ اپنے سامنے رکھ کے کہیں کہ یہ اچھی نہیں, تو پھر تو ایسی غزلیں بھی بہت ہیں کہ آپ یہ والی غزل رکھیں اور اس کے سے بہت ہی معمولی غزلیں ہیں جو لکھی گئی ہیں. یہ سارا جواب میڈم وہ فیض فیسٹیول میں بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے جب انہوں نے کہا کیا تھا, میں بھول گئی ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کوئی نثری نظم پہ بات کسی نے سوال کیا شاید, تو انہوں نے کہا جی نثری نظم تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کالا سفید, جیسے آپ کہیں دن رات, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ چونکہ مہمان ہیں. نہیں وہ بات ہے. ہاں میں اس وقت ایگزیکٹلی بات کیا تھی مجھے یاد نہیں, تو بحث کا تو کوئی موقع نہیں تھا. آپ نے ان کو کہا کہ آپ مہمان ہیں تو اس موضوع پہ پھر بات کریں گے. ابھی بھی وہ مہمان ہیں تو میں کچھ نہیں بات کروں گی, ورنہ بہت بات کر سکتے. چلے وہ تو ایک اور موضوع ہے, ہم وہ بات نہیں کرتے. میڈم تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اور اتنی ہم سے اچھی اچھی باتیں کی. اینڈ پہ اگر نثری نظم اور جو آپ سنانا چاہیں کچھ ضرور. چلیے میں آپ کو ایک نثری نظم سناتی ہوں اور ایک بہت آزاد نظم سنا دیتی ہوں. نظم اور نثر میں جو بنیادی فرق ہے, وہ نثر میں ابہام اچھا نہیں لگتا. نظم ابہام کے بغیر, شاعری ابہام کے بغیر, ہاں بالکل, ابہام بہت اس کا اہم ایک جزو ہے شاعری کا, اور اس کو بھی لکھنا ہے وہ سب کو نہیں. شاعر اور قاری کو شاید کنیکٹ ہی وہ ابہام کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر قاری اتنا ٹرینڈ ہے, قاری کا بھی مطلب اس کی بھی تربیت ہوگی تو وہ پھر شعر پڑھے گا نا. قاری تربیت یافتہ ہو تو شعر بہت مختلف طریقے سے پڑھتا ہے. وہ تو میڈم آپ نے لمز میں ڈپارٹمنٹ بنایا ہے نا, اور بہت سی جگہوں پہ ڈپارٹمنٹس بنیں گے تو پھر. جی ابھی دیکھیے آپ جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی چیز پر وہ داد دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی ٹریننگ جب نہیں ہوتی تو مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ سناتی ہوں, چھوٹی سی نظم ہے. ایک اور دن گزر گیا. ایک اور دن گزر گیا. سانس کا دھواں تمام کھڑکیوں پہ جم گیا. سانس کا دھواں تمام کھڑکیوں پہ جم گیا. پھر ایک شہر گم ہوا. تماشا گاہے روز و شب میں صرف میں ہوں. تماشا گاہے روز و شب میں صرف میں ہوں, اور سنگ و خشت کا حصار ہے. لہو لہان واہموں کی آہٹیں ہیں. چھپکلی سی رینگتی سخن تراز عورتوں کا غول سرسرا رہا ہے. واہ واہ. میری سمت بڑھ رہا ہے. واہ. درد کی تپش سے
دل کے روزنوں پہ لہلہاتی شاخ گل جھلس گئی. درد کی تپش سے دل کے روزنوں پہ لہلہاتی شاخ گل جھلس گئی. کسی کی معترض نگاہ اعتبار کی حدوں پہ رک گئی. اور آج بھی یہی ہوا. اور آج بھی یہی ہوا کہ عہد نامہ وفا کی سطر خاص کاغذی تعلقات کے حساب میں لکھی گئی. کتاب دل کا ایک ایک ورق گواہ ہے، کتاب بے پڑھی ہی رہ گئی. سریر خامہ سیاہ نے صدا بلند کی تو سوچتی سماعتوں کا دائرہ سمٹ گیا. کسی کا نام دوسرے کے نام سے جدا ہوا اور انتظار نے دلوں کی سرزمیں پہ ایک لکیر کھینچ دی. ہواؤں نے سخن کیا تو گھر کے سارے لوگ روشنی بجھا کے سو گئے. ایک اور دن گزر گیا. واہ واہ واہ، ایک اور دن گزر گیا. بہت شکریہ. اور اس میں اگر میں آپ کو نثری نظم سناتی ہوں سو پھر یہ والی وہ بڑی پرفیکٹ ایگزامپل تھی آزاد نظم کی. جی آزاد ہے بالکل، اس کے مصرے اور سب. اور ایک چیز اور ہے آزاد نظم میں جس کا لوگ خیال کم کرتے ہیں کہ اس میں وقفے نہیں ہونے چاہیے مصروں میں. بعض اوقات وہ غلط جگہ پہ وقفے چھوڑتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ تو خیر بہت ہی پابند ہیں اس چیز کے. بہرحال ہر کوئی جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ میری ایک نظم ہے، یہ نثری نظم جو مجھے پسند بھی ہے. ہم بہت پچھتائیں گے. خیابانوں پر خواب کشید کرنے والے پیروں کی قسم. واہ. خیابانوں پر خواب کشید کرنے والے پیروں کی قسم ہم نے بہت زحمت اٹھائی ہے. گمان کے شہر میں ایک شاہراہ کی بنیاد رکھی ہے. واہ، گمان کے شہر میں ایک شاہراہ کی بنیاد رکھی ہے. واہ. خیابانوں پر خواب کشید کرنے والے پیروں کی قسم ہم نے بہت زحمت اٹھائی ہے. گمان کے شہر میں ایک شاہراہ کی بنیاد رکھی ہے. انسانی رشتوں کے محلول سے ریت چنتے ہاتھوں کی قسم. انسانی رشتوں کے محلول سے ریت چنتے ہاتھوں کی قسم ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. وقت کے مرکب سے محبت کی شریانوں میں زہر اتار لیا. وقت کی انسانی رشتوں کے محلول سے ریت چنتے ہاتھوں کی قسم ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. وقت کے مرکب سے محبت کی شریانوں میں زہر اتار لیا ہے اور زندگی کا تماشا دیکھنے والی آنکھوں کی قسم. واہ واہ. درندگی کا تماشا تماشا دیکھنے والی آنکھوں کی قسم. درندگی کا تماشا دیکھنے والی آنکھوں کی قسم ہم ظلم کے ساتھ ہیں. ہم ظلم کے ساتھ ہیں، منہ پھیرتے ہیں اس گواہی سے جس میں ہمارے لیے سانس لینے کی بشارت ہے. درندگی کا تماشا دیکھنے والی آنکھوں کی قسم ہم ظلم کے ساتھ ہیں، منہ پھیرتے ہیں اس گواہی سے جس میں ہمارے لیے سانس لینے کی بشارت ہے. اور الفاظ کی جمی ہوئی گرہیں کھولنے والی زبان کی قسم. الفاظ کی جمی ہوئی گرہیں کھولنے والی زبان کی قسم ہم بہت پچھتائیں گے. ہم بہت پچھتائیں گے. بار بار ہم نے گریز کیا ہے اس حرف سے جس میں زندان کے قفل کا ابجد موجود ہے. واہ واہ واہ. تو بڑی حالات حاضرہ کے حساب سے تو یہ تھینک یو سو مچ میڈم. ہو گیا آپ کا. تھینک بہت یو. شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ.